قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ابو القاسم محمد. عزیزان محترم سامعین، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں قرآن کے پڑھنے کا ثواب کے بارے میں نے بیان کیا تھا۔ آج میں انشاءاللہ سورہ حمد کی خصوصیات کو بیان کروں گا۔ اس سورت کی 4 خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ لب و لہجہ و اسلوب بیان۔ دوسرا اساس قرآن۔ میں انشاءاللہ آج اس 2 کو بیان کروں گا اور پھر 2 کو اگلے ویڈیو میں بیان کروں گا۔ تو میرے محترم، پہلے ان خصوصیات کے بیان کرنے سے پہلے میں اس سورت کے بارے میں کچھ الفاظ آپ لوگوں کو بیان کر دوں۔ تو یہ سورہ حمد قرآن مجید کی دیگر سورتوں کی نسبت بہت سی خصوصیات کی حامل ہے، جن کو میں بیان کر رہا ہوں۔ وہ 4 خصوصیات ہیں۔ 4 میں سے پہلی ہے لب و لہجہ و اسلوب بیان۔ لب و لہجہ یعنی یہ واضح بات ہے کہ یہ سورت دوسری سورتوں کے لحاظ سے واضح اور روشن یعنی امتیاز رکھتی ہے، جدا ہے۔ تو میرے محترم، یہ سورت بندوں کو خداوند متعال سے گفتگو اور مناجات کا طریقہ سکھاتی ہے۔ اس سورت کی ابتدا خداوند متعال کی حمد و ثنا کی گئی ہے۔ اس کی ابتدا میں خداوند متعال کی حمد و ثنا کی گئی ہے۔ خدا شناسی اور قیامت پر ایمان رکھنا اور بندوں کے تقاضوں اور حاجات اور ضروریات کو بتاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی بیدار مغز اور ذی فہم انسان جب اس سورت کو پڑھتا ہے تو اس طرح محسوس کرتا ہے کہ گویا وہ ملائکہ کے پروں پر سوار ہو کر اعلیٰ میں بالا کی طرف پرواز کر رہا ہے، اور لحظے بلحظے زیادہ سے زیادہ خدا کے قریب ہوتا جا رہا ہے، خدا کے نزدیک ہوتا جا رہا ہے۔ تو میرے محترم، یہ پہلی خصوصیت اور پہلا امتیازات میں سے امتیاز ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اساس قرآن۔ اساس قرآن کیا ہے؟ اس سے نبی اکرم کی ایک حدیث ہے کہ جابر نبی کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تو رسول اکرم ان کو فرمایا، الا اعلمک افضل سورۃ انزلہ اللہ فی کتابہ، کیا تمہیں سب سے فضیلت والی سورت کی تعلیم دوں جو خدا نے اپنی کتاب میں نازل فرمائی ہے؟ فقال لہ جابر بلا، جابر نے عرض کیا، جی ہاں میرے ماں باپ، بے ابی انت و امی، میرے باپ آپ پر قربان ہوں، یا رسول اللہ، علمنیہا فعلمہ، الحمد
ام الکتاب، مجھے اس کی تعلیم دیجئے۔ حضرت نے سورہ حمد ام الکتاب ہے، اس یعنی سورہ حمد یا سورہ فاتحہ اس کو ام الکتاب بھی کہا گیا ہے اس فرمان کے مطابق، تو اس فرمان کی رسول نے اس کو تعلیم دی۔ تو میرے محترم، اس صورت میں اگر آپ غور و فکر کریں تو اس پورے قرآن کے یہ صورت حمد یہ پورے قرآن کے مضامین کی فہرست کو بیان کرتی ہے۔ یعنی ایک حصہ توحید اور صفات خداوندی کے متعلق ہے، دوسرا حصہ قیامت اور معاد کے متعلق ہے، تیسرا حصہ جو ہے ہدایت اور گمراہی کو بیان کرتا ہے، یعنی جو مومنین اور کفار میں حد فاصل ہے۔ تو میرے محترم، اس سورہ میں خداوند متعال کی حاکمیت مطلقہ اور مقام ربوبیت کا بیان ہے، اور اس میں لامتناہی نعمتوں کی طرف بھی اشارہ ہے، جن کے دو حصے ہیں، ایک عمومی ہے ایک خصوصی ہے، اور اس میں عبادت اور بندگی کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو ذات خداوند عالم کے لیے مخصوص ہے، اور اس سورہ میں توحید ذات، توحید صفات افعال اور توحید عبادت سب کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے الفاظوں میں یہ صورت کے بارے میں ایسے کہوں گا کہ یہ ایمان کے 3 مرحلوں کو بیان کرتی ہے، یعنی تینوں مرحلوں کو احاطے کرتی ہے۔ یعنی پہلا مرحلہ یہ ہے کہ دل سے اعتقاد رکھنا، دوسرا مرحلہ ایمان کا یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرنا، اور تیسرا اعضاء و جوارح سے عمل کرنا ہے۔ تو میرے محترم، یہ لفظ جو کہا گیا ہے ام الکتاب، یہ ام کا معنی کیا ہے؟ ام کا معنی ہم لوگ سب جانتے ہیں، اس کا معنی بنیاد اور جڑ ہے، اور اسی سے مشہور مفسر ابن عباس اس کے بارے میں لفظ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان لکل شیء اساسا و اساس القرآن الفاتحہ، یعنی ہر چیز کی کوئی اساس اور بنیاد ہوتی ہے۔ قرآن کی اساس سورہ فاتحہ ہے، بنیاد سورہ فاتحہ ہے۔ تو اس سورت کی فضیلت کے بارے میں رسول اکرم کا قول ہے، ایو ما مسلم قرأ اوتیا من الاجر کانما تصدق علی کل مؤمن و مؤمنۃ، جو مومن سورہ حمد پڑھے اس کا اجر و ثواب اس شخص کے برابر ہے جس نے 2/3 قرآن کی تلاوت کی ہو۔ اور دوسری حدیث میں بھی آیا ہے پورے قرآن کا ثواب اس کے شخص کے، یعنی اس کو ثواب ملے گا، اور اس میں اتنا ثواب ملے گا ہر مومن اور مومنہ